اگر کوئی زانی ہے امامت کراتا ہے تو لوگوں کی نماز ہو جائے گی؟ اگر کوئی بدکار ہے، زناکار ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کرنے والا ہے، اگر وہ نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر علی اعلان اس طریقے کی کوئی برائی میں ملوث ہے تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ یہیں پہ سوال کا سلسلہ ختم کرتے ہیں ورنہ وقت زیادہ ہو جائے۔ جی سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے وہ محنت سے کما رہا ہے، جی لیکن وہ جو فیکٹری ہے اس میں سودی کاروبار ہو رہا ہے، جی 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 لیکن جو مزدوری کر رہا ہے وہ اپنا جی اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ کام کر رہا ہے کہ وہ فیکٹری جو ہے وہاں کاروبار جو ہو رہا ہے اس میں سود کی رقم لگی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے، تو اب یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو دیکھو آپ کا کام جو ہے وہ صحیح اگر ہے اور وہاں کوئی حرام چیز تیار نہیں ہو رہی ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی محنت مزدوری کا پیسہ لے رہے ہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا کارخانہ ہے جہاں کوئی حرام چیز تیار ہو رہی ہے تو وہاں آپ جتنی بھی محنت کا کام کریں وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا۔ لیکن اگر کام جائز ہے اس میں اس نے حرام کمائی ملائی ہوئی ہے، سود و بیاج کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ اگر اس کے آفس میں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی محنت کا کام کر رہے ہیں، آپ کا وہ کام کرنا جائز۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں یہودی سود کھاتے تھے، یہودی تمام طریقے کے حرام کام کرتے تھے اور صحابہ کرام یہودیوں سے لین دین کرتے تھے، ان کے یہاں کام بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کے یہاں گروی رکھ کر کے ان سے پیسہ بھی لیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے جائز جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں بہت سارے غیر مسلموں کے یہاں مسلمان لوگ ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ کام اپنے طور پر جائز ہو۔